بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو کہ صاحب نصاب خواتین و حضرات پر فرض اور لازم ہے، لیکن دور حاضر میں اس سے بے توجہی برتی جا رہی ہے۔ حالانکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر قرآن و احادیث میں سخت وعیدیں ہیں، اور خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر کوئی شخص اونٹ کے ساتھ اس کی رسی نہیں دے گا تو اس کے ساتھ بھی جنگ کی جائے گی۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان زکوٰۃ کی اہمیت سے واقف ہی نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم زکوٰۃ کی اہمیت و مقاصد آپ کو بتائیں گے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کن کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، اور زکوٰۃ کے ضروری مسائل کیا ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ زکوٰۃ نہ دینے پر کیا گناہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا وعیدیں بیان ہوئی ہیں۔ تمام تر تفصیلات آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بغیر سکپ کیے مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل فائدہ ہو۔ ویڈیو کے آخر تک آپ کے ذہن میں موجود زکوٰۃ کے حوالے سے تمام سوالات کا جواب آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ ناظرین، زکوٰۃ اسلام کی ایک عبادت اور اس کے ارکان خمسہ کا اہم رکن ہے، جس کی فرضیت کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس کا منکر کافر ہے، اس انکار زکوٰۃ سے فوراً توبہ کرنی چاہیے ورنہ قتل کا مستوجب ہے۔ کتاب و سنت میں زکوٰۃ کی فرضیت پر دلالت کرنے والی اس قدر آیات اور احادیث وارد ہوئی ہیں کہ ان سب کے بیان کرنا اس مختصر ویڈیو میں ممکن نہیں، اور زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت اور اس کے ضروری احکام و مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ زکوٰۃ پر دلالت کرنے والی چند آیات اور احادیث بیان کرنے کے بعد زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح ارشاد ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَہُمْ، اگر یہ کفر سے توبہ کریں، نماز کے پابند ہو جائیں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی اب وہ تمہارے ہم مذہب اور مسلمان ہیں، ان کے قتل سے ہاتھ روک لو۔ اسی طرح متقی لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو دیکھے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن آیات کے علاوہ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرضیت زکوٰۃ پر دلالت ملتی ہے۔ بخاری شریف میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنا 5 ستونوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی لائق عبادت نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، پہلے انہیں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور میری رسالت قبول کرنے کی دعوت دینا، اگر مان لیں تو انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر یہ بھی تسلیم کر لیں تو انہیں اطلاع دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے لے کر غرباء و مساکین میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اگر وہ اس پر آمادہ ہو جائیں تو ان کے بہترین مال لینے سے پرہیز کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قبولیت میں کوئی پردہ نہیں۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگا، یا حضرت، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، فرض نماز قائم کرو، فرض زکوٰۃ دو اور رمضان شریف کے روزے رکھو۔ یہ سن کر اعرابی بولا، جس خدا کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر جانے لگا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا پسند ہو وہ اسے دیکھ لے۔ ناظرین، ان آیات و روایت سے زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کا اندازہ بخوبی ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب زکوٰۃ دینے سے
انکار کرنے پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض عرب قبائل کے خلاف اعلان جنگ کا فیصلہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاحمت کی اور کہا آپ ان سے کیسے جنگ کر سکتے ہیں، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے۔ جس نے یہ کلمہ کہہ لیا اس نے بجز اسلام کے حقوق کے اپنا خون اور مال محفوظ کر لیا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو گیا۔ اس پر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخدا جو لوگ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے ان سے لڑوں گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بخدا اگر وہ مجھے ایک رسی دینے سے انکار کریں گے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کی قسم یہ سن کر میں مطمئن ہو گیا اور مجھے یقین آ گیا کہ یہی بات حق ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا۔ ناظرین، زکوٰۃ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے مالی عبادت ہے اور اسلام کا ایک اہم رکن ہے، لیکن واقعاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اجتماعی زندگی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی قوم مالی استحکام کے بغیر متمدن اور ترقی یافتہ کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ لہٰذا مسائل اور احکام بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتوں کا ذکر ضروری ہے جن کے ذہن نشین کرنے سے بصیرت پیدا ہوگی اور آئندہ بیان ہونے والے مسائل کے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، یاد رہے کہ شریعت اسلامیہ نے مندرجہ ذیل 4 قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے جن کے ساتھ انسانی ضروریات وابستہ ہیں اور زندگی میں ہر آدمی ان کا محتاج ہے۔ بہائم یعنی چوپائے، جانور، اونٹ، گائے، بکری وغیرہ، سونا چاندی، نقود و زیورات وغیرہ، ہر قسم کا تجارتی مال جس میں تجارت کی شرعاً اجازت ہے، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، اجناس، خوردنی پھل اور تیل نکالنے کے بیج۔ ناظرین، چونکہ شریعت نے زکوٰۃ مالداروں پر فرض کی تاکہ ان کے مال کا کچھ حصہ ہر سال غرباء و مساکین کی ضروریات پر صرف کیا جا سکے، لہذا ہر قسم کے مال زکوٰۃ کا نصاب مقرر کر دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی قسم کے نصاب کا مالک ہے وہ غنی ہے اور اس پر اپنے مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور جس کے پاس کوئی بھی نصاب نہیں وہ فقیر ہے اور مصرف زکوٰۃ ہے۔ بیان کیے گئے 4 قسم کے مال کے نصاب کی مختصر تفصیل یہ ہے۔ اونٹ کے لیے 5 اونٹ، گائے کے لیے 30 گائے، بھیڑ بکری اور دمبے کے لیے 40 بکریاں۔ البتہ جسامت اور حجم کے اختلاف کی بنا پر ان جانوروں کے نصاب میں بھی اختلاف ہے۔ چاندی کے لیے 200 درہم تقریباً 52.5 تولے ہے، اور مال تجارت کی قیمت جس نقدی سے لگائی جائے اس کا نصاب اسی نقدی کے نصاب سے، اگر اس کی قیمت دراہم سے لگائی جائے تو نصاب 200 درہم، اور اگر دینار سے نکالی جائے تو نصاب 20 دینار ہے۔ زمین سے پیدا ہونے والے غلے کا نصاب 5 دستی ہے جس کا وزن تقریباً 20 من ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ کی بنیادی باتوں میں یہ بھی ہے کہ شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے 1 سال کی مدت مقرر کی، اور اس میں اغنیاء اور غرباء و مساکین دونوں کی مصلحتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ اگر یہ مدت مثلاً 1 ہفتہ یا 1 مہینہ مقرر کی جاتی تو اس صورت میں مالداروں پر ناقابل برداشت بوجھ پڑتا، اور اگر حج کی طرح صرف 1 دفعہ فرض کی جاتی تو غرباء مساکین کے لیے جسم و جان کا رشتہ قائم رکھنا مشکل ہو جاتا۔ لہذا زکوٰۃ کی مدت 1 سال مقرر ہے۔ یاد رہے سال کی مدت کا اطلاق زمین سے نکلنے والی اشیاء کے علاوہ باقی 3 قسم کی اموال پر ہوتا ہے۔ زمین سے پیدا ہونے والا غلہ یا زمین سے نکلنے والی معدنیات، سونا چاندی، لوہا، تانبا، کلئی، کوئلہ اور نمک وغیرہ، یا دفینے کی زکوٰۃ اسی وقت دینی پڑتی ہے جب یہ چیزیں حاصل ہوں، ان میں سال کی شرط نہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ زکوٰۃ شرعی کی مقدار میں کمی بیشی، مال کی تحصیل میں سہولت اور مشقت پر مبنی ہے۔ جس مال کے حصول میں بآسانی اور سہولت پائی جاتی ہے اس میں مقدار زکوٰۃ زیادہ ہے، اور جس کے حصول میں مشقت اور تکلیف اٹھانا پڑتی ہے اس میں زکوٰۃ کی مقدار کم ہے۔ جیسے کسی کو کنواں یا گڑھا کھودتے وقت دفینہ مل جائے تو اسے یہ مال مفت میں مل گیا، کوئی تکلیف نہیں اٹھانا پڑی، اس لیے دفینہ پانے والے کو کل مال کا 5واں حصہ یعنی 20% دینا پڑتا ہے۔ کھیتی باڑی میں چونکہ مشقت زیادہ کرنی پڑتی ہے لہٰذا اس کی پیداوار میں مقدار زکوٰۃ 5ویں حصے سے کم کر کے 10واں حصہ 10% مقرر کر دی گئی ہے، بشرطے کہ کھیتی بارش یا چشمے کے پانی سے تیار ہوئی ہو، اور اگر کھیتی تیار کرنے کے لیے ٹیوب ویل یا رہٹ وغیرہ مصنوعی آلات کے ذریعے آبپاشی کی گئی تو مقدار زکوٰۃ 10ویں حصے سے بھی کم ہو کر 20واں حصہ یعنی 5% رہ جاتی ہے۔ اسی طرح مال تجارت کے حصول میں تمام مذکورہ صورتوں میں زیادہ مشقت اٹھانا پڑتی ہے۔ مال خریدنے یا بیچنے کے لیے مختلف شہروں اور ملکوں کا سفر کرنا پڑتا ہے،
جس سے دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، خسارے، سرقہ اور ڈاکے وغیرہ کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ نیز تاجر کی دوڑ دھوپ مسلسل اور متواتر جاری رہتی ہے، اسے آرام کا وقفہ کم ہی ملتا، لہٰذا ان تمام علام و مصائب کے پیش نظر تاجر کے مال میں زکوٰۃ 20ویں حصے سے گھٹا کر 40واں حصہ یعنی 2.5% حصہ فرض کی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں، آپ کو ان وعیدوں کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن پہلے زکوٰۃ کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، بہائم یعنی چوپایوں کے احکام بھی ذکر کریں گے، لیکن پہلے سونا چاندی یا نقدی کے زکوٰۃ کا بیان کرتے ہیں اور آپ کو اس کا نصاب اور مسائل بتاتے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں کے سوالات سونا چاندی اور نقدی کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ جن 4 قسم کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے ان میں دوسری قسم سونا چاندی ہے اور اسی کے حکم میں نقدی ہے۔ ان میں زکوٰۃ کی فرضیت کتاب و سنت سے ثابت ہے، جو اس سے انکار کرے وہ کافر ہے، اسے اس سے فوراً توبہ کرنی چاہیے، ورنہ شرعاً مستجب قتل ہے، اور جو انکار نہ کرے اور ادا بھی نہ کرے وہ فاسق ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ بہائم اور اجناس سے خوردنی کی طرح سونے چاندی کے لیے بھی نصاب مقرر ہے۔ اس سلسلے میں حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے پاس 200 درہم ہو اور ان پر سال بھی گزر جائے تو ان میں زکوٰۃ 5 درہم ہوگی، اور جب تمہارے پاس 20 دینار سونا ہو تو سال کے بعد اس میں نصف دینار زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 اوقیہ یعنی 200 درہم سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 سے کم اونٹوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق تقریباً 20 من سے کم غلے میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ناظرین، بیان کی گئی احادیث اور کتب حدیث میں مروی دیگر 20 حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شارع علیہ السلام نے چاندی کے لیے 200 درہم اور سونے کے لیے 20 دینار مقرر کیا، اور ان پر وجوب زکوٰۃ کے لیے 1 سال کی میعاد کو شرط قرار دی ہے۔ 200 درہم یعنی 52.5 تولے اور 20 دینار سونے کا وزن 7.5 تولہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونے چاندی کے مالک ہر مسلمان کے لیے نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ نقدی کی زکوٰۃ چاندی کی قیمت کے مطابق ہوگی۔ ناظرین، نقدی کا حساب چاندی کے اعتبار سے ہوگا، رائج الوقت چاندی کے حساب سے دیکھنا ہوگا۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ نقدی ہو اور اس پر 1 سال کا عرصہ بھی گزر چکا ہو تو اس کو اس تمام رقم سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک اہم سوال یہ بھی کہ آیا نصاب پورا کرنے کے لیے سونا اور چاندی دونوں کو جمع کیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر کسی کے پاس سونا اور چاندی میں سے کسی کا نصاب بھی پورا نہیں ہے تو اس کے متعلق علماء کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان دونوں کو جمع کر کے نصاب پورا کیا جائے اور اس سے زکوٰۃ ادا کی جائے، لیکن دوسرے ائمہ اس کے خلاف ہیں۔ ان کے نزدیک جب تک سونے اور چاندی میں سے ہر ایک الگ الگ نصاب کو نہ پہنچے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، ان دونوں کو باہم ملا کر نصاب پورا نہیں کیا جائے گا، اور یہ مذہب صحیح ہے کیونکہ دونوں دھاتیں علیحدہ علیحدہ جن سے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی باہمی بیع کم و بیشی کے ساتھ جائز ہے۔ ناظرین، زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ مال زمار کے حوالے سے، اگر کسی شخص کا مال اس طرح اس کے ہاتھ سے نکل جائے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ اسے واپس ملے گا یا نہیں تو وہ مال زمار کہلاتا ہے۔ مثلا جنگل میں کسی جگہ مال دفن کیا اور جگہ بھول گیا، یا مال سمندر میں ڈوب گیا، یا کسی نے چھین لیا اور ثبوت نہیں ہے، یا کسی بادشاہ نے ناحق جرمانہ کر دیا، یا کوئی قرض لے کر مکر گیا اور اس کے پاس گواہ یا تحریر نہیں ہے، ان سب صورتوں میں اگر اسے مال مل جائے تو خواہ کئی سال کے بعد ملے تو 1 سال کی زکوٰۃ دینا ہوگی، ملنے سے پہلے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں پڑے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موطا میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کسی ظالم حاکم سے چھینا ہوا مال مظلوم کو واپس دلوایا اور لکھا کہ مال کا مالک گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دے گا، لیکن اس کے بعد دوسرا فرمان بھیجا کہ صرف 1 سال کی زکوٰۃ دی جائے۔ یہ مال زمار تھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں قرض کی زکوٰۃ کے حوالے سے۔ اگر کسی شخص نے کسی کو قرض دیا اور کئی سال بعد وصول ہوا تو اس پر بھی 1 سال کی زکوٰۃ ہے، گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں دینا پڑے گی۔ اگر اسے نصاب کے مطابق رقم وصول نہیں ہوئی لیکن اس کے پاس کچھ نقدی یا مال تجارت موجود ہو جس میں زکوٰۃ واجب ہے تو قرض کی رقم اس میں جمع کر کے زکوٰۃ دے۔ اگر اس کے پاس نقدی وغیرہ کچھ نہیں تو پھر قرض کی وصول شدہ رقم یاد رکھے۔ اس کے بعد جب اسے اتنی رقم ملے کہ پہلی اور پچھلی مل کر 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کو پہنچ جائے تو اس کی زکوٰۃ ادا کرے، پھر جو رقم اسے تھوڑی بہت ملتی جائے حساب کے مطابق اس کی زکوٰۃ ادا کرتا جائے۔
اسی طرح اگر کسی مقروض کے پاس اس قدر سامان ہے کہ اس سے اس کا قرض ادا ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اس کے پاس نصاب کے مطابق نقد روپیہ بھی ہے، تو نقد روپیہ کی زکوٰۃ دے۔ اگر قرض اتنا زیادہ ہے کہ نقد اور اسباب دونوں سے پورا ہو سکتا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ ناظرین، یہ نقدی کے حوالے سے تذکرہ تھا۔ یاد رہے کہ سونے چاندی کے زیورات میں بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے متعلق خاص احادیث و آثار کے علاوہ کتاب و سنت کے عموم سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، یعنی جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے رسول آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاندی میں 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ فرض ہے، اور ایک روایت ہے کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 200 درہم ہو جائے تو ان میں سے 5 درہم زکوٰۃ واجب ہے۔ بیان کی گئی حدیث سے معلوم ہوا کہ سونے چاندی میں زکوٰۃ ہے، اور سونے چاندی کے زیور بھی سونا چاندی، ان کو کسی نص اور اجماع نے زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں کیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیورات سے زکوٰۃ نہ دینے پر بڑی وعید بیان فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی۔ اس کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کی زکوٰۃ بھی دیتی ہو؟ اس نے نفی میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ راوی کا بیان ہے کہ سنتے اس نے دونوں کنگن اتار دیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی اور بولی کہ میں نے یہ دونوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں دے دیے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور میرے ہاتھ میں بڑی بڑی انگوٹھیاں دیکھیں اور پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ زیور میں نے آپ کی خاطر خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے بنوائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرتی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آگ کی سزا کے لیے تجھے یہی کافی ہے۔ ناظرین، ان حدیث سے معلوم ہوا کہ زیورات کی زکوٰۃ دینا لازمی ہے۔ ان کی زکوٰۃ نہ دینے والے بڑے خطرے میں ہیں۔ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیورات میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں۔ اور ائمہ دین میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک قول ہے۔ بدایہ میں سونے چاندی کی ڈلی، ان کے برتنوں اور زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے چاندی کے زیورات میں زکوٰۃ واجب نہیں۔ یہ حضرات قیاس اور بعض صحابہ کے اقوال سے استدلال کرتے ہیں، مگر صحیح حدیث کے ہوتے ہوئے قیاس اور آثار کا قطعاً اعتبار نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے نصوص کی روشنی میں پہلا مذہب راجح اور دوسرا مذہب مرجوح ہے۔ اس لیے جن لوگوں کے پاس زیورات نہیں انہیں ہر سال زیورات کی زکوٰۃ بالالتزام ادا کرنی چاہیے۔ وہ اپنے زیورات کا وزن کریں، اگر سونے کے زیورات 7.5 تولے اور چاندی کے 52.5 تولے یا اس سے زیادہ ہو جائیں تو ان کی قیمت سے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ ادا کریں۔ ناظرین، یہ نقدی اور سونے چاندی کا نصاب اور مسائل تھے۔ اس سے پہلے کہ چوپائے اور باقی اجناس کے انصاب اور مسائل پر بات کی جائے، آپ کو زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر وعیدوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں جو شخص نقدی اور سونے چاندی کے نصاب کا مالک ہے اور اس پر سال بھی گزر چکا ہے، پھر ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور اس سلسلے میں غفلت اور سستی سے کام لیتا ہے، اس کے لیے قرآن حکیم اور حدیث پاک میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ یہ وعیدیں کیا ہیں؟ ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تنبیہ ہو۔ ناظرین، یاد رکھیں یہ مال و دولت محض اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس میں زکوٰۃ ادا کرنا اس انعام کا شکر ہے، اس لیے کسی مسلمان کو اس نعمت کی ناسپاسی کر کے اللہ تعالیٰ کی وعید کا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے چاندی کا جو مالک ان کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے لیے سونے چاندی کی چوڑی چوڑی سلاخیں بنائی جائیں گی، پھر انہیں جہنم میں آگ کی طرح سرخ کیا جائے گا اور ان سے اس کی پیشانی، پہلو اور پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے۔ جب وہ سرد پڑ جائیں گے تو جہنم کی آگ گرم کر کے دوبارہ داغ دینے شروع کیے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک 50,000 سال کے دن اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد اسے جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا یا جنت کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی تائید اس طرح نازل فرمائی
جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں، جس دن ان کے اس مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغ دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 اعضاء کو داغ دینے کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت مند سوال کرتا ہے تو سب سے پہلے کراہت اور ناپسندیدگی کے آثار ان کے چہروں پر ظاہر ہوتے ہیں، اپنی پیشانیوں پر شکن ڈالتے ہیں اور تیوری چڑھا کر سائل کو غضبناک نظر سے دیکھتے ہیں تاکہ وہ اپنا حق طلب کرنا چھوڑ دے۔ اگر ضرورت مند زیادہ توجہ دلائے تو پہلو بدل کر دوسری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اگر سائل نے پھر جرت سے کام لے تو پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے انعام اور فضل کی انتہائی ناسپاسی ہے جس کا ارتکاب عموماً بخیل سرمایہ دار کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال سونا چاندی دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک نہایت زہریلے سانپ کی شکل دی جائے گی اور تو کس طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ اس کے منہ پر دونوں جانب ڈنگ مارے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جسے تو جمع کر کے دنیا میں چھوڑ آیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرنے والی قرآن پاک کی آیت پڑھی، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں بخل سے کام لیتے ہیں وہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بدتر ہے۔ جس مال کے ساتھ انہوں نے بخل کیا ہے قیامت کے دن اسے سانپ بنا کر ہار کی طرح ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک روایت میں وہ سانپ سے ڈر کر بھاگے گا، سانپ اس کے پیچھے دوڑے گا حتیٰ کہ وہ تھک ہار کر اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا اور وہ اسے اونٹ کی طرح چباتا ہوا نکل جائے گا۔ ناظرین، بیان کی گیا تو حدیث سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ دینے والے بخیل کو قیامت کے دن قسم قسم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ کبھی اس کے سیم و زر کی چوڑی چوڑی سلاخیں بنائی جائیں گی، کبھی اس کو زہریلے سانپ کی شکل دی جائے گی اور اس کے گلے میں توک کی طرح ڈال دیا جائے گا، کبھی وہ اس کے آگے دوڑے گا اور سانپ اس کے پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ بخیل تھک ہار کر اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا جسے وہ چبا کر نگل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ہماری بیان کیے گئے عذابوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں بہائم یعنی چوپایوں کی۔ یاد رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت مندوں کی ضرورتوں کو رفع کرنے اور اسلام کو معاشی نظام مضبوط بنانے کے لیے جہاں سونے چاندی کے مالکوں، زراعت پیشہ لوگوں اور تجارتی کاروبار کرنے والوں کے مال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، وہاں مویشیوں کے ریوڑ پالنے والوں کو بھی فراموش نہیں کیا، ان کے مال میں بھی زکوٰۃ فرض کی ہے، کیونکہ یہ ریوڑ ان لوگوں کی خوشحالی اور دولت مندی کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ یہ لوگ دودھ، گھی، اون، چمڑے اور فالتو جانور بیچ کر ہر سال لاکھوں روپے کماتے ہیں اور بڑی فارغ البالی کی زندگی بسر کرتے ہیں، لہذا دوسرے لوگوں کی طرح یہ بھی زکوٰۃ سے کسی صورت مستثنیٰ نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، مویشیوں میں زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں ملاحظہ فرمائیں۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ ہر قسم کا مویشیوں میں زکوٰۃ فرض ہونے کی 2 شرطیں، یہ دونوں پائی جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی ورنہ نہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نصاب کو پہنچنے کے بعد ان پر 1 سال گزر جائے، دوسری یہ کہ ان کی زندگی اور بقا کا انحصار سارا سال یا سال کا بیشتر حصہ وادیوں، جنگلوں اور پہاڑوں میں خود رو گھاس چرنے پر ہو۔ اگر کچھ دن یا نصف سال سے کم عرصے کے لیے گھر پر چارہ ڈالا جائے تو زکوٰۃ کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر سال بھر یا سال کا بیشتر حصہ گھر پر چارہ ڈالا جائے یا مالک نے ان بیلوں یا اونٹوں کی صورت میں زرعی کاروبار یا بوجھ برداری کے لیے رکھا ہو تو ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ بعض ائمہ پورا سال جنگل میں چرنے کی شرط لگاتے ہیں، ان کے نزدیک اگر چند دن بھی اگر چارہ ڈالا گیا تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، مگر یہ مسلک صحیح نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ سے گریز کرنے والے بڑی آسانی کے ساتھ ہیلہ سازی کریں گے اور اپنے جانوروں کو چند دن گھر میں چارہ ڈال کر زکوٰۃ کے بارے سبکدوش ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جن بہائم یعنی چوپائے جانوروں کی زکوٰۃ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے وصول کی ہے اور آج تک اس پر تمام مسلمانوں کا عمل ہے، 3 قسم کے: اونٹ، گائے، بکری۔ واضح ہے کہ زکوٰۃ میں بھینس، گائے کی اور بھیڑ، دمبے، بکری کی قسم شمار ہوتے ہیں، اس لیے ان کا نصاب اور زکوٰۃ وہی ہے جو گائے اور بکری کا ہے۔ آئیے آپ کو تینوں قسم کے جانوروں کی زکوٰۃ کی ترتیب اور نصاب بتاتے ہیں۔ یہ نصاب ملاحظہ فرمائیں۔ اونٹ کی زکوٰۃ کا نصاب تعداد کے لحاظ سے کچھ ہیں: 5 سے 9 تک 1 بکری،
10 سے 14 تک 2 بکری، 15 سے 19 تک 3 بکری، 20 سے 24 تک 4 بکری، 25 سے 35 تک 1 بنت مخاص یعنی 1 سال کی اونٹنی، 36 سے 45 تک 1 بنت لبن یعنی 2 سال کی اونٹنی، 46 سے 60 تک 1 حقہ یعنی 3 سال کی اونٹنی، 61 سے 75 تک 1 جزا یعنی 2 سال کی اونٹنی، 78 سے 90 تک 2 بنت لبن اور 91 سے 120 تک 2 حقہ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ بکری اگر بھیڑ یا دمبے کی قسم سے دی جائے تو جزا یعنی 1 سال کی کفایت کر سکتے، اور اگر بکری کی قسم سے دی جائے تو مسنا یعنی جس کے 2 دانت ٹوٹ کر آ چکے ہوں ضروری ہے، نیز مادہ لی جائے گی، نر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین 120 کے آگے ہر 10 کے بعد کل تعداد 40 اور 50 کے 2 حصوں پر تقسیم ہو جاتی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اونٹ 120 سے بڑھ جائیں تو ہر 40 میں بنت لبن اور ہر 50 میں حقہ ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر آئندہ بھی یہی حساب ہزاروں لاکھوں تک جاری رہے گا، کسی موقع پر بھی ابتدائی نصاب کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ بعض ائمہ کا مذہب ہے، مثلا 120 پر 110 اونٹ زیادہ ہوئے تو 120 ہو جائیں گے، یہ 2 دفعہ 60 اور 1 دفعہ 50 پر تقسیم ہو جاتا ہے، اس لیے ان میں 2 بنت لبن اور 1 حقہ زکوٰۃ ہوگی، اور 160 2 دفعہ 50 اور 1 دفعہ 60 پر تقسیم ہو جاتے ہیں، اس لیے ان میں 2 حقے اور 1 بنت لبن دینا ہوگی، اور 150 3 دفعہ 50 پر تقسیم ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان میں 3 حقے ہوں گے۔ ناظرین یہاں پر ان مسائل کی تفصیل بیان نہیں کی جاتی، تفصیل کے لیے چاہیے کہ کسی مفتی سے رجوع کیا جائے، البتہ موٹے موٹے مسائل اور تعداد آپ کے علم میں ہونا ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان اس بات سے آگاہ رہے کہ مویشی ہونے کی صورت میں کب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں گائے کی زکوٰۃ کی، تو اس کا نصاب 30 سے شروع ہوتا ہے اور اس طرح سے ہے کہ 30 سے 39 تک 1 تبی یا تبی یعنی 1 سال کا بچڑا یا بچڑی ہے، 40 سے 59 تک 1 مسن یا مسنا یعنی 2 سال کا نر یا مادہ جس کے دودھ کے دانت ٹوٹ چکے ہوں، 60 سے 69 تک 3 تبی یا تبیہ۔ ناظرین اونٹوں کی طرح یہاں بھی 60 سے آگے ہر 10 کے بعد کل تعداد 20 اور 40 کے 2 حصوں پر تقسیم ہو جاتی، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہر عامل 30 گایوں سے 1 سال کا نر یا مادہ اور 60 سے مسنا لے، ہر عامل 30 گایوں سے 1 سال کا نر یا مادہ اور 60 سے مسنا لے، 70 سے 1 سال کا نر یا مادہ اور 1 سال کا نر یا مادہ لیا جائے، 80 سے 2 سال کے نر یا مادہ اور 90 سے 99 تک 1 سال کے نر یا مادہ۔ یاد رہے کہ گائے کی زکوٰۃ میں صرف تبی اور مسن مقرر ہے، دوسرے کسی عمر کے جانور کا ذکر نہیں۔ ہاں مالک اپنی خوشی سے بڑی عمر کا جانور دے تو جائز ہے، اس میں نر اور مادے کی کوئی امتیاز نہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مسنا ہر حال میں مادہ ہونی چاہیے، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں مسنا ہی کا ذکر ہے، مسن کا نہیں، مگر یہ درست نہیں۔ ناظرین اب ذکر کرتے ہیں بکریوں کی زکوٰۃ کا، یہ 40 سے شروع ہوتی ہے اور اس کا نصاب یوں ہے سے 40 سے 120 تک 1 بکری، 121 سے 200 تک 2 بکری، 201 سے 300 تک 3 بکری، اس کے بعد ہر 100 پر 1 بکری زکوٰۃ دینا پڑے گی، چنانچہ 399 میں بھی 3 بکری ہیں، جیسا کہ 300 میں 3 بکری ہیں، 400 پوری ہوں گی تو 4 بکریاں دینا پڑتی ہیں، 500 ہوں گی تو 5 بکریاں ہوں گی، اور 500 سے کم ہوں گی تو زکوٰۃ میں 4 ہی بکریاں فرض ہوں گی۔ اس کے آگے جتنے سینکڑے پورے ہوں گے اتنی بکریاں دی جائیں گی، جو سینکڑا کم ہوگا اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ یہاں ایک بات یاد رکھنے کے کہ بکریوں میں بچے بھی شمار ہوں گے، مگر بچے زکوٰۃ میں قبول نہیں کیے جائیں گے، زکوٰۃ میں صرف بھیڑ جوزہ یعنی 1 سال کی یا بکری مسنا لی جائے گی۔ ناظرین یہ تھا تذکرہ مویشیوں کی زکوٰۃ کے مسائل کا، جن میں مزید تفصیل یہاں بیان نہیں کی جاتی، اس کے لیے آپ ضرورت کے مطابق فقہ اور علماء سے رجوع کر سکتے ہیں۔ البتہ مختصراً ذکر کرتے ہیں مویشیوں سے زکوٰۃ نہ دینے پر وعیدوں کا۔ ناظرین پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ دوسرے اموال کی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مویشیوں میں بھی زکوٰۃ فرض کی ہے، اس پر تمام امت کا اجماع ہے، ان سے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حق میں حدیث پاک میں سخت وعید آئی ہے۔ مشکات شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ، گائے یا بکریوں کا مالک اگر ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن یہ جانور دنیا کی نسبت زیادہ قداور اور زیادہ فربا اس کے سامنے لائے جائیں گے، وہ اس کو سینگوں سے مارتے ہوئے اور پیروں تلے کچلتے ہوئے گزریں گے، جب آخر والے ختم ہو جائیں گے تو پہلے پھر اس طرح گزرنا شروع ہو جائیں گے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک اس کا یہی حال ہوتا رہے گا۔ ناظرین کتنا سخت معاملہ اور کتنا سخت عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔
ناظرین، اس سے پہلے کہ غلے کے نصاب اور مسائل کا تذکرہ کیا جائے، آپ کو زکوٰۃ کے چند متفرق مسائل بتا دیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ناظرین، ایک اہم مسئلہ مال میں اضافے کے حوالے سے، یعنی جن کے پاس نصاب کے مطابق رقم ہے، پھر سال پورا ہونے تک اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، رقم نصاب سے کم نہیں ہوتی، تو ہر سال پورا ہونے پر ساری رقم میں زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ ہولان ہول کے شرف نصاب کے لیے، دوران سال میں حاصل ہونے والی رقم کے لیے نہیں۔ جیسے کسی کے پاس 2 لاکھ روپیہ ہے، پھر ہر مہینے اس میں اضافہ ہوتا جائے حتیٰ کہ سال پورا ہونے تک وہ رقم 10 لاکھ ہو جاتی ہے، تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح جو آدمی نقدی یا تجارتی مال کی زکوٰۃ ادا کرے، پھر 6 ماہ بعد اسے ورثے یا ہبہ کی صورت میں کچھ رقم مل جائے تو اسے عرف عام میں مال مستفاد کہتے ہیں، تو اس پر پہلے مال کے ساتھ اس کی زکوٰۃ دینی ضروری نہیں، بلکہ اس کی تحویل میں آنے کے 1 سال بعد اس رقم میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہاں، اگر اپنی آسانی کے لیے مال کے ساتھ اپنی زکوٰۃ دینا چاہے تو جائز ہے۔ ناظرین، ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کا مال الگ ہے تو اسے اپنے مال کی زکوٰۃ خود ادا کرنی ہوگی، شوہر پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نہ صرف یہ کہ وہ اپنے مال کی خود زکوٰۃ ادا کرتی تھیں، بلکہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، میرا خاوند غریب ہے، میں اپنی زکوٰۃ اسے دوں تو ادا ہو جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا اور فرمایا، بیگانوں کو دینے کی بجائے اپنے خاوند کو دینے میں تمہیں دگنا ثواب ملے گا، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اقربا کا خیال رکھنا چاہیے، البتہ زکوٰۃ دیتے وقت اس کے متعلق فقہا سے تحقیق کر لینا بہتر ہوگا۔ ناظرین، مال تجارت کی زکوٰۃ کے حوالے سے یاد رہے کہ ہر قسم کے تجارتی مال میں زکوٰۃ فرض ہے، اس کے ادا کرنے کے لیے ہولان ہول کی شرط ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ جو مال ہم تجارت کے لیے تیار کرتے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ایک شخص حماس نامی رنگے ہوئے کپڑوں اور تیر محفوظ رکھنے کے لیے ترکشوں کی تجارت کیا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان چمڑوں اور ترکشوں کی قیمت لگاؤ اور ان کی زکوٰۃ ادا کرو۔ ناظرین، یاد رہے کہ زکوٰۃ ہر قسم کے سامان تجارت میں واجب ہے جب اس کی قیمت سونے چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے۔ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معدود چند افراد کے سوائے ائمہ اربعہ اور دیگر تمام ائمہ دین اس بات پر متفق ہیں کہ تجارت کے سامان میں زکوٰۃ واجب ہے، خواہ تاجر مقیم ہو یا مسافر، ارزانی کے وقت سامان خرید کر گرانی کا انتظار کرنے والے تاجروں یا عام دکاندار جو ہر وقت اور ہر نرخ پر خرید و فروخت میں مصروف رہتے ہیں۔ تجارت کا مال نئے یا پرانے کپڑے ہوں یا کھانے پینے کا سامان، ہر قسم کا غلہ، پھل فروٹ، سبزی، گوشت وغیرہ، مٹی چینی، دھات وغیرہ کے برتن ہوں یا جاندار چیزیں، غلام یا گھوڑے، خچر اور گدھے وغیرہ، گھر میں پلنے والی بکریاں ہوں یا جنگل میں چرنے والے ریوڑ، غرض تجارت کے ہر قسم کے مال میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ناظرین، یہ تھے چند متفرق مسائل۔ اب بات کرتے ہیں غلے کی زکوٰۃ عشر یا نصف عشر کے حوالے سے۔ یاد رہے کہ زمین سے پیدا ہونے والے غلے سے جو حصہ بطور زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے عشر کہلاتا ہے۔ عشر کا معنی ہے 10واں حصہ۔ بعض حالات میں زمین کی پیداوار کا 10واں حصہ واجب الادا ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام عشر رکھا گیا۔ جو کھیتی یا باغ بارش، چشمہ یا نہر کے پانی سے سیراب ہو، اسے تیار کرنے کے لیے کسی آلے یا مشین سے پانی کھینچ کر دینے کی ضرورت نہ پڑے، یا ایسی زمین میں بوئی جائے جس میں پانی سطح زمین کے قریب ہے اور کھیتی یا درخت اپنی جڑوں کے ذریعے پانی چوس کر نشو و نما حاصل کر لیں، تو ایسی کھیتی یا باغات کے پھلوں میں عشر واجب الادا ہوتا ہے۔ اور جس کھیتی یا باغ کے پکانے اور تیار کرنے میں راہٹ مشین یا کسی دوسرے مصنوعی آلے کے ذریعے کھینچ کر پانی دینے کی ضرورت ہو، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ اس کی وضاحت حدیث میں یوں بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کھیتی بارش اور چشموں میں سیراب ہوئی یا وہ بارانی ہو، اس میں عشر 10واں حصہ، اور جو زمین جانوروں کے ذریعے یا کسی دوسرے طریقے سے پانی کھینچ کر سیراب کی جائے، اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ ہے۔ ناظرین، اہل علم فرماتے کہ دونوں حالتوں میں کاشتکار کی محنت کا لحاظ رکھا جاتا ہے، چونکہ پہلی صورت میں محنت کم ہے اس لیے زکوٰۃ زیادہ ہے، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ۔ دوسری صورت میں محنت زیادہ یا پانی قیمتاً خریدنا پڑتا ہے، جیسے نہری علاقوں میں آبیانہ ادا کیا جاتا ہے، یہ اس کے حصول میں اخراجات بڑھ جاتے ہیں، جیسے کہ بجلی یا انجن سے چلنے والے ٹیوب ویل میں عموماً خرچ ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کم ہے، اسے 10واں حصے سے گھٹا کر 20واں حصہ کر دیا گیا۔ البتہ ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنی نوعیت فقہ سے بیان کر کے اپنا نصاب معلوم کر کے اپنا عشر اور زکوٰۃ ادا کیا کریں۔
البتہ غلے کے نصاب کے حوالے سے چند روایت آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ زمین کی پیداوار سے عشر نکالنے کے لیے شریعت نے نصاب مقرر کر دیا ہے، جس کی پابندی لازمی ہے۔ اگر غلہ اس نصاب کو پہنچ جائے تو عشر واجب ہوگا، اور اگر نصاب سے کم رہے تو عشر واجب نہیں، جیسا کہ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، گندم، کھجور اور دانہ جب تک 5 وسق تقریباً 20 من نہ ہو اس میں زکوٰۃ اور عشر واجب نہیں۔ بعض لوگ قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین سے پیدا ہونے والی اجناس خوردنی میں کوئی نصاب نہیں ہے، بلکہ زمین سے پیدا ہونے والی ہر تھوڑی یا بہت چیز میں عشر یا نصف عشر واجب ہے۔ اگر زمین سے 10 سیر گندم پیدا ہوئی تو اس میں سے 1 سیر یا آدھ سیر دینا واجب ہے، مگر یہ مسلک بجز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کے کسی نے اختیار نہیں کیا۔ جمہور علماء اس کے خلاف ہیں، اور جمہور کا مذہب ہی صحیح ہے، کیونکہ آیت کریمہ اور حدیث شریف کے عموم کے 5 وسق والی حدیث نے تخصیص کر دی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ چند ضروری مسائل اور احکام کا جو زکوٰۃ کے حوالے سے تھے، جو ہر مسلمان کے علم میں ہونے چاہیے۔ ناظرین، جہاں پر زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے مسائل کا جاننا ضروری ہے، وہیں پر زکوٰۃ کے مصارف کا جاننا بھی ضروری ہے، یعنی زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے۔ حدیث میں آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے مال میں اللہ تعالیٰ نے نبی یا کسی غیر نبی کے فیصلے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کے متعلق خود حکم فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں زکوٰۃ کا مال فقراء، مساکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملوں، مولفین، غلاموں اور قرض داروں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں اور مسافروں کے لیے۔ ناظرین، 8 قسموں کی مختصر تفصیل بیان کی جاتی، توجہ سے ملاحظہ کیجیے گا۔ فقراء جمع ہے فقیر کی، اور مساکین جمع ہے مسکین کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور علماء کے نزدیک فقیر کی حالت مسکین سے بدتر ہے، کیونکہ مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس تھوڑا بہت ہو، اور فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تیسری قسم ہے زکوٰۃ وصول کرنے والے عامل۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خلیفہ اسلام یا کسی ادارے کی طرف سے زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مقرر ہوتے ہیں۔ علامہ ابن العربی مکی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ میں ان کا حصہ رکھنے سے معلوم ہوا کہ جو شخص فرض کفایہ بجا لائے وہ اس کی مزدوری لے سکتا ہے، جیسے نماز کی امامت ہے۔ نماز تو سب انسانوں پر فرض ہے، لیکن جماعت کرانا فرض کفایہ ہے، اس لیے جیسے امام جماعت کرانے پر اجرت لے سکتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ جمع کرنے والے عامل کے لیے اجرت لینا بھی جائز ہے۔ امام اپنی ثوابدید سے کام کے مطابق زکوٰۃ سے ان کو معاوضہ دے۔ ناظرین، چوتھی قسم مؤلفۃ القلوب ہے۔ اس سے وہ ضعیف الایمان مسلمان مراد ہیں جن کی اگر دل جوئی اور مالی اعانت نہ کی جائے تو ان کے اسلام سے منحرف ہو جانے کا خطرہ ہو، یا ایسے مائل بے اسلام کافر جو مالی اعانت سے ہلکا بگوش اسلام ہو جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آج کل یہ حصہ ساقط ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ آج کل بھی بوقت ضرورت عمل کیا جا سکتا ہے۔ پانچویں قسم ہے غلام۔ آج کل چونکہ غلامی کا رواج نہیں، اس لیے اس حصے کو زکوٰۃ کے دوسرے مصارف کی طرح منتقل کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی مسلمان دشمن کے ہاں گرفتار ہو جائے تو اس سے فدیہ لے کر اسے چھڑایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چھٹی قسم غارمین کی ہے۔ اس سے مراد وہ مقروض ہیں جن پر اتنا قرضہ چڑھ گیا ہے کہ ان میں اس کے ادا کرنے کی سخت باقی نہیں رہی، مگر یاد رہے اگر کوئی شخص خلاف شرع کاموں میں مال خرچ کرنے کی وجہ سے مقروض ہو گیا، جیسے جوا بازی، شراب نوشی اور عیاشی وغیرہ، تو جب تک توبہ نہ کرے اس کی زکوٰۃ اور دیگر صدقات سے اعانت کرنی جائز نہیں ہے۔ اگر مقروض فوت ہو جائے اور قرض ادا کرنے کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑ جائے تو زکوٰۃ کی اس مد سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ ساتویں قسم جو آیت میں بیان ہوئی وہ فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے وہ لوگ مراد ہے جو محاذ جنگ میں دشمنان اسلام سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ یہ لوگ غنی بھی ہوں تب بھی ان کو مال زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں غریب غازی کو مال زکوٰۃ دیا جائے گا، غنی کو دینا جائز نہیں۔ ناظرین، روایت کے مطابق فی سبیل اللہ کے حکم میں حج اور عمرہ بھی داخل ہے، جیسا کہ ابن لائث خزائی کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سفر حج میں سواری کے لیے زکوٰۃ کے اونٹ دیے۔ امام شوکانی اس کے علاوہ متعدد احادیث ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان احادیث سے پتہ چلا کہ فی سبیل اللہ کی مد سے حج اور عمرے کے لیے جانے والوں کی امداد کی جا سکتی ہے۔ ان کے سفر کا سامان وغیرہ تیار کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی جانور جہاد فی اللہ کے لیے وقف ہے تو اس پر حاجی اور معتمر سفر کر سکتا ہے۔ اس طرح مدارس دینیہ پر جہاں مفلوق الحال غریب طلباء تعلیم پاتے ہیں، زکوٰۃ کا مال صرف کرنا جائز ہے۔ ناظرین، آٹھویں قسم ابن السبیل ہے۔ اس سے وہ مسافر مراد ہے جو اگرچہ اپنے وطن امیر ہیں مگر سفر میں اس کے پاس خرچ ختم ہو گیا اور اس کے لیے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا،
ایسے مسافر پر زکوٰۃ کا خرچ کرنا جائز ہے، اور جو دونوں جگہ محتاج ہیں وہ بطریق اولد مستحق ہیں۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ مصارف زکوٰۃ کا، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں ہوا۔ مزید تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ علماء اور فقہاء سے رجوع کیا جائے۔ ناظرین، یاد رکھیں، اسلام کے 5 ارکان میں سے ایمان اور نماز کے بعد سب سے بڑا رکن زکوٰۃ ہے۔ یہ ایسا مالی فریضہ اور پاکیزہ عبادت ہے جو پچھلے تقریباً تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں بھی جاری رہی، اور نبی آخر الزماں، سید المرسلین، شفیع المذنبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں تقریباً 28 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس لیے ہر عاقل و بالغ صاحب نصاب شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جو شخص زکوٰۃ کے فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو فرض ہونا تسلیم کرے لیکن صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار ہے۔ نیز زکوٰۃ کا صرف جیب سے نکال دینا کافی نہیں، بلکہ اس کو صحیح مستحقین تک پہنچانا اور ان کو عملاً مالک اور قابض بنا کر دینا ضروری ہے۔ اس کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ ناظرین، قرآن کریم و حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل و برکات بتائے گئے۔ روایت کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے دولت میں اضافہ ہوتا ہے، خوف و غم سے نجات ملتی ہے، اور نقصانات سے بچاؤ ہوتا ہے، اور مال کا شر دور ہوتا ہے۔ زکوٰۃ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے اور جنت میں داخلے اور جہنم سے دوری کا ذریعہ ہے۔ اللہ جل جلالہ کے غضب و ناراضگی اور بری موت سے بچاؤ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، جس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کے بے شمار فضائل اور فوائد قرآن و حدیث میں آئے، اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں آئی ہیں، جن کا تذکرہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ناظرین، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم بھی زکوٰۃ نہیں نکالتی اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ قحط سالی کا عذاب بھی زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے، کہ ضروریات زندگی کے ملنے میں تنگی ہو جاتی ہے۔ آج ہم میں اکثر مسلمان ضروریات زندگی کی کمی اور مہنگائی کے وبال کا شکار ہیں، لیکن شاید یہی خیال کبھی ذہن میں آتا ہو کہ در حقیقت اس تنگی اور پریشانی کی ایک وجہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہے۔ اگر زکوٰۃ کی چوری معاشرے سے ختم ہو جائے اور تمام صاحب نصاب مسلمان زکوٰۃ کے فریضے کو خوش دلی کے ساتھ انجام دیں تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہو جائے، اور ہر شخص کو بآسانی ضروریات زندگی حاصل ہو، اور ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خشکی ہو یا سمندر، جہاں بھی مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں فرماتے جو زکوٰۃ نہ دیتا ہو، یہاں تک کہ وہ دونوں یعنی نماز اور زکوٰۃ کے حکموں پر عمل کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عبادات کو جمع فرمایا، یعنی قرآن کریم میں دونوں کا حکم ساتھ ساتھ دیا ہے، تو تم ان کے درمیان تفریق نہ کرو، یعنی ان دونوں کو الگ الگ نہ کرو۔ نماز تو پڑھو مگر زکوٰۃ نہ دو، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نماز بھی قبول نہ فرمائیں گے۔ ناظرین، یاد رہے کہ متعدد احادیث میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے جس مسلمان مرد و عورت پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو اپنے اموال زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ دنیا اور آخرت دونوں میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ناظرین، پہلے بھی ذکر ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے جہاں اور بہت سے فضائل ہیں، وہیں پر اس کی فضیلت اور فائدہ یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا برکت کا سبب ہے۔ یاد رکھیں، جو شخص خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے مال سے غربا و مساکین کا حق نکال دیتا ہے، اگرچہ وہ حق فرض زکوٰۃ کی شکل میں ہو یا نفلی صدقہ و خیرات کی صورت میں، اس کے مال میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ صبح و شام ملائکہ اس کے مال میں زیادتی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جو کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس ترقی کا وعدہ فرمایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں اس کا ذکر فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں اس کی مزید وضاحت یوں فرمائی، اور لوگوں کے مال میں زیادتی کرنے کے لیے جو سود تم دیتے ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادتی نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تم جو زکوٰۃ دیتے ہو
تو ایسے لوگ کئی گنا مال اور کئی گنا اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہے جو لوگ اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جسے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے، ایک دانے سے 700 دانے پیدا ہوئے، اور اللہ تعالیٰ جس کے مال کو چاہتا ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت اور علم والا ہے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کا بدلہ 700 عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کو فرمانا ہے کہ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے اضافے کا اللہ ہی کو پتہ ہے، لیکن انسان کو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے، لیکن اصل میں یہ کمی نہیں بلکہ اس کے مال میں اضافہ ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ حدیث پاک میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ ایک آدمی بیاباں جنگل سے گزر رہا تھا، اس نے بادل سے آواز سنی فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ ادھر دیکھتا ہے کہ بادل ایک طرف ہٹ گیا اور کھلے میدان میں برسنے لگا۔ وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس میدان کی تمام چھوٹی موٹی ندی نالوں کے پانی جمع ہو کر ایک بڑے نالے میں بہنے لگا۔ وہ بھی اس پانی کے پیچھے ہو لیا۔ آگے چل کر ایک باغ آیا، اس نے دیکھا کہ باغ کا مالک اپنے کھیتوں کو پانی دے رہا ہے، ایک کھیت بھر جاتا ہے تو پانی دوسرے کھیت کی طرف کر دیتا ہے۔ مسافر نے سے پوچھا بھائی باغ والے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو مسافر نے بادل سے سنا تھا۔ پھر باغ والا بولا اللہ کے بندے آپ نے میرا نام کیوں پوچھا؟ مسافر نے کہا جس بادل کا یہ پانی آ رہا ہے اس سے میں نے سنا کہ کوئی تمہارا نام لے کر کہہ رہا ہے فلاں آدمی کے باغ کو پانی دو۔ اب بتائیے آپ اس میں کیا عمل کرتے ہیں کہ اس کو پانی دینے کے لیے بادلوں کو حکم مل رہا ہے؟ باغ کے مالک نے کہا جب آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنیے، میں اس کی پیداوار کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ سائلین، مسافروں اور مسکینوں پر خرچ کرتا ہوں، ایک حصے سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، تیسرا حصہ اس باغ کی اصلاح اور دیکھ بھال میں لگا دیتا ہوں۔ ناظرین، یہ ہے فائدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، لیکن افسوس کہ آج کے مسلمان کو زکوٰۃ دینا بھی گوارا نہیں ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کی گئی ہے۔ حضرت ابو کبشہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں، انہیں یاد رکھو۔ ایک یہ کہ صدقہ کرنے سے کبھی مال میں کمی نہیں آتی، دوسرا یہ کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی اور محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن حلال مال سے صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حلال مال ہی کو قبول فرماتا ہے اور حلال مال ہی آسمان پر پہنچ کر شرف پذیرائی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کو اس طرح بڑھاتا ہے جس طرح تم اپنے بچڑے اونٹ کے بچے کو پالتے ہو، حتیٰ کہ کھجور ایک پہاڑ جتنی بڑی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ تھے چند فضائل اور فوائد جو زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم فرضی اور نفلی صدقات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے عذابات سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، یاد رکھیں اگر زکوٰۃ کے نظام کو منظم کیا جائے تو اربوں روپیہ جو زکوٰۃ کی مد میں حکومت وصول کرتی ہے اسے صرف اس محکمے کے افسران اور زکوٰۃ چیئرمینوں کی عیاشیوں پر خرچ نہ کیا جائے بلکہ فوری طور پر کفالت عامہ کا اسلامی نظام نافذ کیا جائے تو آج جو حالات ہمارے ملک میں غریبوں اور فقیروں کا ہے وہ نہ ہو۔ حکومت کا فرض ہے کہ حکومت ہر فرد کی بنیادی ضروریات روٹی، لباس، رہائش، علاج، تعلیم کی ضرورت پوری کرنے کی ذمہ داری اٹھائے اور زکوٰۃ میں ہونے والی لوٹ کھسوٹ کو ختم کرے۔ اس فنڈ سے رفاہی ادارے قائم کرے جن میں سر فہرست بیت المال کو منظم کرنا ہے، بھیک مانگنے کو حکمن بند کر دیا جائے، اوقاف سے حاصل ہونے والی کروڑوں روپے کی آمدنی اور زکوٰۃ کے نام پر جمع ہونے والے اربوں روپے کی دولت سے غربت کے خاتمے کی مفید و مستقل راہیں تلاش کرے۔ کمی وسائل کی نہیں بلکہ حسن تدبیر، خلوص اور ایمان و احساس کی کمی۔ آمدنی کے ان ذرائع کو مزید ترقی دی جا سکتی ہے۔ جس بھوک و افلاس کو اس ملک کا مقدر بنا لیا گیا، جس پسماندگی کو ہماری لازمی صفت بنا لیا گیا، وہ بھوک و افلاس پسماندگی ہرگز ہمارا مقدر نہیں بلکہ ظالمانہ سرمایہ داری اور جاگیرداری کے شیطانی سامراجی نظام نے اپنی نحوست کا سیاہ داغ ہماری پیشانی پر چسپاں کر رکھا ہے۔ ہم اس ملک میں اسلامی نظام عشر زکوٰۃ صحیح و مکمل طور پر نافذ کر کے سود، جوا، شراب اور بے حیائی و فحاشی و منشیات کے خاتمے سے حقیقی اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں کوئی کسی کے آگے دستے سوال دراز نہ کرے، ہر شخص کو عزت و وقار کی پرسکون زندگی میسر آئے،
محبت و اخوت کی فراوانی ہو، نفرت و کدورت، بغض و حسد کا خاتمہ ہو، ہر شخص اپنے مفاد کی بجائے دوسروں کا بھلا چاہے، امن ہو، سکون ہو، محبت ہو۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، آمین۔